अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईमान वालों, आज हम सब मिनट से पहले स्टेटस लगा देते हैं आई लव मोहम्मद, इसका ट्रेंड भी निकाल देते हैं और हम खुद को सच्चा ईमान वाला, सच्चा मोमिन कह देते हैं। लेकिन अफसोस, हम सब अनजान हैं कि कौन थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खुद से पूछ कर देखें, क्या आपको मालूम है वो कब आए, उनकी कितनी बीवियां थी, उनकी पैदाइश क्या थी, वो कब पैदा हुए, और ऐसे हजारों सवाल जिससे कई मुसलमान अनजान हैं। तो ईमान वालों, अगर आपकी मोहब्बत असल है तो आप इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें और या रसूल अल्लाह कमेंट लाजमी करें। तो चलें शुरू करते हैं। वाक़या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के महबूब, इमाम कायनात, सैयदुल अव्वलीन व आखरीन, सफ़ीउल मुज़बिन, रहमतुल्लाह आलमीन, सैयदना व मौलाना इमाम आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात है तब की जब लोग जाहिल दौर में जी रहे थे। ऐसे लोग जो अल्लाह की इबादत करने की जगह ज़ाहिरी लोगों की, ज़ाहिरी चीज़ों की इबादत करने लगे थे। कोई इंसान को खुदा कहता था तो कोई चीज़ों को, कोई बुतों की पूजा करता था तो कोई हैवानों की। वो दौर था जो डूब चुका था इंसानियत और शिर्क और जहालत के दौर में। रबीउल अव्वल का महीना, जगह अरब का, शहर मक्का में, दिन सोमवार का था। पैदाइश हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दौरान बहुत से हैरान कर देने वाले वाक़यात पेश आए, जैसे कि फारिश का आतिशकदा जो कि हजारों सालों से जल रहा था वो बुझ गया। कुरैशी कबीला जो कि आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था, उस साल वो सुधर गया, वहाँ के हालात बेहतर हुए और उस साल दरख्त हरे हो गए, वीरान जमीन जरखेज हो गई। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। मैं इब्राहिम की दुआ, मैं ईसा की बसरत और मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त एक ऐसा नूर जाहिर हुआ जिससे शाम का मोहल्ला पूरा रोशन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के कुछ महीने पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला दुनिया से तशरीफ ले गए। दुनिया में आने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हो चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालिदा बीबी आमना का दूध पिया और फिर बीबी आमना ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ वक्त के लिए अबू लहब की कनीज के पास भेज दिया गया। उन्होंने आपकी परवरिश की, क्योंकि उस वक्त के दौर में ये रिवाज था कि वहाँ की खवातीन अपने न्यूबॉर्न बेबीज को कुछ समय के लिए गाँव में रखती थी ताकि बच्चे शहर के पॉल्यूशन से, वहाँ के इन्वायरमेंट से बच सके और गाँव के माहौल में पल बढ़ सके और वहाँ की तालीमात हासिल कर सके और सबसे अहम वो अरबी सीख सके। पहले की कुछ औरतें शहर की तरफ से आती और न्यूबॉर्न बेबी को अपने साथ वापस ले जाया करती, उनका पालन पोषण करती और उन लोगों को उनकी जरूरत के मुताबिक अच्छे पैसे मिल जाया करते। बादिया बनी साद के ताल्लुक रखने वाली कुछ औरतों में से हालिमा सदिया नाम की औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद लिया। उन्होंने ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 साल तक परवरिश की। फिर 6 साल की उम्र में आपने अपनी वालिदा सैयदा आमिना के साथ मदीने का सफर किया। मदीने में 1 महीने गुजारने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के साथ वापस आ रहे थे तो बीवी आमिना सहरही गर्म हवाओं की वजह से काफी बीमार हो गई और रास्ते में कोई इलाज न होने की वजह से मक्का और मदीना के दरमियान अब्वा के मकाम पर दुनिया से रुखसत हो गई। बीवी आमना के रुखसत होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी उनके दादा अबू मुत्तलिब ने ली और उन्होंने आपको खूब मोहब्बत दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल तक अपने दादा के साथ रहे। फिर दादा भी दुनिया से रुखसत हो गए। अबू मुत्तलिब ने वफात से पहले वसीयत की, इसे अपने दिल का टुकड़ा समझना, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। फिर आपकी परवरिश उनके चाचा ने की। उन्होंने आपको बहुत मोहब्बत की।
ان کو اتنی محبت کرتے کہ ان کو اپنی اولاد سے زیادہ مانتے، ان کے ساتھ سوتے، ان کو ساتھ باہر لے جاتے، ہر وقت ان کو اپنے ساتھ رکھتے، کیونکہ ابو طالب کے آرتھک حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کو سپورٹ کرنے کے لیے بکریاں چرایا کرتے اور بہت محنت کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے چاچا کے ساتھ تجارت کا سفر کیا۔ تجارت کے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ایمانداری، ان کے دیالو ویوہار اور ان کے نیائے کرنے والے ویوہار کی وجہ سے ان کو صادق اور آمین کا لقب حاصل ہوا۔ پھر آپ نے اپنے چاچا کے ساتھ سیریا کا سفر شروع کیا۔ اس سفر کے دوران بریرہ نامی ایک عیسائی راہب کرسچن موک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ ایسی نشانیاں محسوس کی جو کہ آنے والے پیغمبروں میں سے تھی۔ اس راہب نے حضرت ابو طالب سے کہا، یہ ساری نشانیاں ایک پیغمبر ہونے کی ہے۔ ایک بات سنیے، آگے راستہ بہت خراب ہے، آپ اپنا سفر یہیں روک دیجئے، ملک شام مت جائیے، آپ مکہ واپس لوٹ جائیے اور ان کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر حضرت ابو طالب نے سفر وہیں روک دیا اور مکہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 کے ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تجارت قافلے کے لیے دوبارہ سیریا کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی قابلیتی، سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر آپ نے اپنے چاچا سے مشورہ کیا اور ان سے مشورہ لینے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ اس دور مکہ کے لوگ جہالت کے اندر پوری طرح ڈوب چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے ہمیشہ سوچتے کہ کیا انسان اسی چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے اور مہینوں تک وہیں رہتے اور غور اور فکر کرتے۔ اور پھر وہ وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو آپ پر وحی نازل کی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم۔ پھر آپ گھبراتے ہوئے گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے مثال ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے وہیں رک گیا، جسے فترت کا دور کہا جاتا ہے۔ پھر آپ پر سورہ مدثر کی آیت نازل کی گئی اور پھر نبوت کا آغاز ہوا۔ پہلے 3 سال تک خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران اعلانیت دعوت کا حکم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر لوگوں کو سمجھاتے، اللہ کی راہ کی دعوت دیتے اور لوگوں کو کہتے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور صرف اسی کی عبادت ہے۔ ایک دن کچھ مسلمان ایمان والے مکہ سے دور ایک گھاٹی پر نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ کافر وہاں پہنچے اور نمازیوں کا مذاق بنایا۔ اس دوران وہاں موجود حضرت سعد بن وقاص، جو کہ صرف 19 سال کے نوجوان تھے، انہوں نے غصے میں کافروں کے مذاق سے پریشان ہو کر سامنے پڑی اونٹ کی ایک ہڈی اٹھائی اور بنی تائم کے عبداللہ بن خاتم کے سر پر دے ماری اور وہ کافر وہیں مر گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرم رضی اللہ عنہ کے مکان میں رہنے لگے۔ آپ کے ساتھ 8 اور صحابہ تھے۔ دھیرے دھیرے کر کے تعداد بڑھتی گئی۔ جب قریش نے دیکھا کہ ایمان والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے ہی لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے طرح طرح کی سازشیں اور ظلم کرنا شروع کر دیا، اور پھر کافروں کی ان سازش سے تنگ آ کر آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ نے اس دوران کئی تکلیفوں کا سامنا کیا اور کئی عزیزوں کو کھونا پڑا، مگر آپ نے دین کی دعوت کا سلسلہ نہ روکا، اور ایسے دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو گئی۔ 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مکمل نازل ہوئی۔ آپ نے اللہ کی بتائی ایک ایک الفاظ، ایک ایک باتوں کو لوگوں تک پہنچایا۔
ان کا مقصد بتایا اور آخرت کی تعلیم دی، اور پھر کفر اور شرک کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جنگ بھی کی گئی۔ پھر 10,000 لوگوں کے ساتھ آپ فتح بن کر مکہ میں آئے۔ سب سے پہلے آپ نے کعبہ میں موجود تمام مورتیوں کو توڑا اور ان بت کے خاتمے کا اعلان کیا، اور 632 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا، آخری خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اسلام کو پیش کیا اور لوگوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ذات، صفات، ان کے معجزات اتنے خوبصورت ہیں کہ کئی دن ان پر بات کی جا سکتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ کا اخلاق قرآن تھا۔ قرآن آپ کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ تو کیا ہم امتی کا فرض نہیں بنتا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی تعلیمات پر عمل کریں اور انہیں دوسروں تک پہنچائیں؟ اگر آپ ایک سچے امتی ہیں، سچے محمدی ہیں، تو نبی کے بتائے راستے پر چلیں، عمل کریں، اور اس ویڈیو کو لازمی سبھی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر ایمان والے کو، ہر مسلمان کو واقع محمد معلوم ہو۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور ہمارے چینل کو اور اسلامک ویڈیو اور اسٹوری دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔